اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ہم زیادہ تر جو ہے وہ نیوز میں سن رہے ہوتے ہیں کہ کبھی کسی ملک میں زلزلے آ رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جو ہے افغانستان میں کئی زلزلے آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی کنٹریز میں آئے دن زلزلے آتے رہتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں بھی کم نوعیت کے یا زیادہ نوعیت کے زلزلے آتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں اصل وجہ یہ جاننی ہے کہ زلزلے آتے کیوں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک صاحب اور بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان صاحب نے پوچھا کہ اے ام المومنین، یہ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ اس بارے میں آپ ہمیں کوئی حدیث بتا دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اعراض فرما لیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے یہی بات عرض کی کہ اے ام المومنین، ہمیں زلزلے کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیوں آتے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے انس، اگر میں نے تمہیں وہ بات بتا دی تو تم ہمیشہ غمگین رہو گے، یہاں تک کہ تم اس کا اثر اپنے دل پر اس وقت بھی محسوس کرو گے کہ جب تمہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کیا کہ اے ام المومنین، آپ ہمیں اس بارے میں بتائیں۔ اس پر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ کسی دوسرے کے گھر میں اپنے کپڑے اتارتی ہے تو وہ اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حجاب کو پھاڑتی ہے، اور اگر وہ خوشبو اجنبی مرد کی توجہ حاصل کرنے کے لیے لگاتی ہے تو یہ اس کے لیے دہکتی آگ ہے۔ جب لوگ زنا کو جائز سمجھنے لگیں اور پھر شرابیں پینے لگیں اور گانا بجانا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ کو آسمان میں غیرت آتی ہے اور وہ زمین سے کہتا ہے کہ انہیں ہلا دو۔ اگر وہ لوگ توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں، ورنہ اگر توبہ نہیں کرتے تو زمین کو ان پر مسلط کر دیتے ہیں اور لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کیا یہ ان کے لیے عذاب ہے؟ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اہل ایمان کے لیے تو رحمت اور برکت اور نصیحت کی چیز ہے، جبکہ کافروں کے لیے سزا، غصہ اور عذاب ہے۔ اب ایمان والوں کا کام یہ ہے کہ ان حالات سے عبرت پکڑیں، توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔